السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شادوتانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بلوچستان میں ہونے والے ناخوشگوار واقعے کی۔ بلوچستان کے علاقے غوزدار میں جو اسکول بس پہ ایک دہشت گردانہ واقعہ پیش آیا ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے بہرام بلوچ صاحب۔ بہرام بلوچ صاحب جو ہیں وہ سینئر جرنلسٹ ہے اور وہ بلوچستان کے حالات پہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بہرام صاحب فار کمنگ۔ یو آر ویلکم سر۔ سر، کیا کہیں گے بلوچستان میں جو واقعہ پیش آیا غوزدار میں، جہاں دہشت گردوں نے جو اسکول بس کو نشانہ بنایا؟ دیکھیے، اس واقعے کی جتنا مذمت کرے بلکہ وہ کم ہے، ہم صدیوں تک بھی اس کو مذمت کرے یہ واقعہ جو ہے نا کم ہے، کیونکہ یہ بزدل کی نشانی ہے کہ وہ بچوں پر وار کرتے ہیں۔ اور پھر بچوں میں آپ دیکھتے زیادہ تر بچیاں، جو ہماری بچیاں شہید ہوئے، جو ہمارے بچیاں یا بچے زخمی تھے، وہ آپ نے کل دیکھا کہ جس طرح ایک دم وزیر اعظم صاحب اور چیف آرمی اسٹاف صاحب اور اپنے کابینہ کے ساتھ ایک دم بلوچستان کے دورے پر اپنے مصروفیات کینسل کر کے آئے، انہوں نے دیکھا تو یہ اس چیز کی نشانی ہے۔ اور ہمیں ایک حد تک اندازہ تھا کہ جو بزدل دشمن ہے وہ اس طرح کا وار کرے گا۔ آپ اس کا میں کس لیے ہم کہتے کہ یہ بزدل دشمن انڈیا نے کیا ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے جو راکٹس فائر کیے تھے پچھلے ہفتے، وہ بھی ایک مدرسے پہ بچے اور بچیوں پر کیا تھا، اس میں بھی ہماری بچیاں شہید ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے پھر اسی کو ریپیٹ کر کے جو ہے ہمارے بچیوں کو شہید کیا، اور ہم اپنے پہلے اس شہداؤں کو نہیں بھولے تھے کہ بزدل نے ایک وار کر کے کل آپ یقین کریں ہم جہاں مختلف ایونٹس پہ گئے ہیں، پورا بلوچستان، پورا پاکستان جو ہے نا اس بات پر افسردہ تھا، اور کل کا جو ماحول تھا پورا بلوچستان کا، کوئٹہ سٹی کا، آپ نہیں بولتے بھی لیکن سوگوار خواب ماحول تھا، اور اس طرح کی چیزوں سے کوئی ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا بہرام صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ بی ایل اے جو اس طرح کے واقعات کر کے بھارت کے ساتھ اپنی جو وفاداری ہے وہ ثابت کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو وہ خود کہتے ہیں، ان کے اپنے پریس کانفرنسز موجود ہیں، اور وہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں بہارات اپنے پروکسیز کے تھرو بلوچستان اور کے پی کے میں مختلف واقعات کر رہے ہیں۔ کل ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ یہ کوئی بھی کر رہا، وہ قومیت والے نہیں ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اور میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب، کوئی ایمان، کوئی دین، کچھ دہشت گرد کچھ نہیں ہے، ماسوائے دہشت گردی کا۔ اگر آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچے اور بچیوں کو شہید کروا رہے ہیں یا ٹارگٹ کرا رہے ہیں یا جو ان چیزوں کو، کیونکہ ایک ماں اور باپ جب صبح اپنے بچہ یا بچی کو تیار کر کے تعلیم کے لیے مطلب یہ پرائمری لیول کا ہے، چلو اس میں جو ہے نا بچوں کو بھیج رہے تھے، وہ کل کا مستقبل ان میں دیکھ رہے، وہ صرف میرا اور آپ کا بچے کا مستقبل نہیں ہے، وہ اس قوم کا، پاکستان اور بلوچستان کے سرزمین کا مستقبل ہے۔ تو آپ لوگ کو چاہیے کہ جو، اور میں ہمیشہ اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں یا کہتا ہوں کہ جی کچھ وارز کے کچھ کوڈز ہوتے ہیں دنیا میں کدری بھی ہو، اور پھر ہم ایک قبائلی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں قبائلی جنگیں ہزاروں سال یا صدیوں تک لڑتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی جو ہے نا عورت اور بچوں پر وار نہیں کیا گیا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو دیکھ کر سمجھ کر جو ہے نا، آپ اگر جن کے ساتھ ہیں قبائلی جنگ میں بھی آپ دیکھ لیں، وہ جب لڑتے ہیں وہ جو ہے نا وہ بتاتے کہ ہم، وہ پورے شاخ کو نہیں کرتے ہیں، اسی خاندان کو کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے سرزمین کو اس طرح کے چیزوں سے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا نہیں کریں۔ اچھا بہرام صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت کو پاکستان کے ساتھ جو جنگ چھڑی اس میں پاکستان جو شکست دی، اور بھارت ان کا جو غصہ ہے وہ اس طرح نکالے کہ بلوچستان میں دہشت گردانہ واقعات کر کے یا دہشت گردوں کو دوبارہ ایکٹیو کر کے؟ ان کے بالکل اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں، دو رائے والی بات ہی نہیں ہے۔ ابھی سے نہیں، ان کے 10 سال سے ان کے اپنے آرمی پرسنل آ کر کہتے ہیں، ان کے جو ایجنسیز ہیڈ ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ آپ کریں، ہم آپ کو بلوچستان میں کر کے دکھائیں گے، آپ کریں، ہم آپ کو پاکستان کے باقی حصوں میں کر کے دکھائیں گے۔ اور اس کو جو منہ کی کہانی پڑھی کل تک، جو یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے کہ جی ہم نے ان کے کہنے پر دونوں ملکوں کا سیز فائر کرایا ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں نا، آپ جو ہے نا اپنے الیکشن کیمپین کے تھرو ہم لوگ پر دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں، تو دنیا دیکھ رہی دہشت گردی کون کر رہا ہے۔
بھارت کے اپنے آپ دیکھ لے کہ کل بھی ایک اسٹیٹ میں واقعہ ہوا تھا اور ان کے جو 10 بندے مارے گئے تھے. کل بھی ان کا جو ہے نا ایک اسی طرح کا ایک تنظیم ہے جو آزادی کو کر رہے تھے, ان کے جو ہے نا ایک سربراہ کو مارا گیا. اس کا بھارت کے 1.5 کروڑ روپے اس کا سر کا قیمت رکھا تھا. وہاں وہ آپ اپنے اس پر توجہ دیں, آپ اپنے ہار کو مانیں. دنیا میں بہت سے جنگیں ہوئی ہیں, دنیا میں جنگوں کے بعد ہار کو مانا گیا ہے. انہوں نے بیٹھ کر ٹیبل ٹاک پر مسئلوں کو حل کیا ہے. اس طرح کے بزدلانہ واقعات سے آپ نہ جنگ جیت سکیں گے, نہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. اس دفعہ اچھا جنگ تو ہمیشہ وارتے, اس دفعہ انڈیا کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے کہا جی میں جاؤں گا بین الاقوامی سطح پر, سب میرے جو بزنس پارٹنر ہے وہ جو ہے نا میرے شاید بزنس پارٹنروں کو سے میرے ساتھ دیں گے. اس دفعہ کسی نے, ایک سنگل کنٹری, دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے ملک, دنیا کے بڑے سے بڑے ملک نے ان کا ساتھ نہیں دی. ان کے اپنے کانگریس اپوزیشن پارٹی کہہ رہی تھی بھائی جو ڈرامہ آپ نے کرنا تھا آپ نے کر دیا, آپ آئیں ابھی اسمبلی میں. ہمارے جو ہے نا واقعات ہوئے جو منہ توڑ جواب دیا گیا اسمبلی میں آ کر, پرائم منسٹر صاحب نے, بلاول بھٹو زرداری نے, باقیوں نے, فضل مولانا صاحب نے, سب نے آ کر انہوں نے بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اچھا کیا. وہ تو اپنے اسمبلی کو جو ہے نا لوک سبھا کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے اپنے جو ہے نا آپ دیکھ لیں ٹی وی چینلز پر کیا آ رہے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی آپ, ان کے اپنے بی جے پی کے بندے نے ان کو کیا کہا. تو وہ اس دفعہ اس کو منہ کی کہانی پڑی, بلکہ کہانی کے منہ کے بل گر پڑے انڈین. تو ان کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. دنیا 21ویں صدی میں جا رہی ہے, 3G 4G کو دور کیا, 5G کا دور ہے, ٹیکنالوجی پر آ جائے. اور اس دفعہ ہم نے ان کو ٹیکنالوجی بھی جام کر کے ان کو دکھا دیا, تو وہ جدھر جاتے وہ جیم ہو رہے. تو اسی لیے وہ بزدل سے بزدلانہ کارروائی کر رہے ہیں. بالکل. اچھا بہرام صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان سے جو ناپاک دہشت گرد ہیں ان کا صفایا اور دہشت گردی واقعات کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جس طرح ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے جعفر ایکسپریس کے بعد کہا تھا کہ ابھی ہمیں ہارڈ کور بننا پڑے گا. ہمارے جو نرم رویے, نرم طبیعت جو کا اسٹیٹ کا جو تھا اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے کہ ڈیلی کے بنیاد پر جو ہے نا SPR خود بتا رہے کہ چھوٹے موٹے آپریشن ہو رہے ہیں اور بڑے آپریشن کیے گئے. اور جس طرح کے بھی دہشت گرد ہیں, ان کا جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں, قومی کہتے ہیں, دفاعی کہتے ہیں, ان سب کو وہ جو ہے نا, اور ان کا تعداد بتایا تھا چیف آف آرمی اسٹاف نے کہ جی 1500 کے قریب. اس پر بھی ہمارے دشمن ملک نے پروپیگنڈا کیا جی یہ وہ. تو انہوں نے کہا نہیں جی جو ہائی ویلو ٹارگیٹ وہ 1500 کے قریب ہے, اور ان پر وہ آپریشن جاری ہے. اور آپ دیکھ رہے جعفر ایکسپریس کے بعد جو ہے نا واقعات کم ہوئے ہیں. تو اسی لیے ان کو انہوں نے آخر میں جا کر, میں پھر کہوں گا, بزدلانہ وار کر کے ہماری قوم کی معمارس کو, بچیوں کو شہید کر کے, اور ڈرائیور جو تھا اور کلینڈر جو تھا ان کو شہید کر کے, انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے. تو یہ ان کے لیے ایک پیغام ہے. اور کل پھر قوم یکجا ہو کر اس نے کہا تھا کہ جی اس کا ہمارے CM نے کہا تھا, ہمارے PM نے کہا تھا, ہمارے چیف نے کہا تھا کہ ہم اس جو ہے نا ناجائز خون کا بدلہ ضرور لے کر دکھائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آلریڈی جو دہشت گرد ہے, جو بھی ان کو آپ نام دے, ان کو جو ہے نا آپریشن کے تھرو صاف کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سیاسی قیادت اپنی کام میں بھی لگی ہوئی ہے. اچھا بہرام صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان میں اس طرح کے واقعات, بچوں کو نشانہ بنانا, خواتین کو نشانہ بنانا, یہ بلوچستان کے روایت کے خلاف نہیں ہے؟ جی بالکل خلاف ہے, بالکل خلاف ہے. یہ ہمارے جو ہے نا اتاشات کا ایک مشہور شعر تھا کہ بھئی ایک کٹورا پانی جو ہے نا بلوچستان کے سرزمین کا پئیں گے تو 100 سال وفا کریں گے. چلے پانی پیتے اور سروں کا سودا کرتے. اس نے اس صورت میں نہیں کہا, اس نے سرزمین کے وفا کے لیے کہا تھا. اگر ہم اپنے سرزمین کو کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کے لیے وفا کرنے جا رہے, تو وفا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بچوں کو, بچیوں کو ماریں. اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو مستونگ میں, اگر میں غلط نہیں ہوں, واقعہ ہوا تھا, اس پر بھی بچوں کے اسکول وین پر صبح وقتی انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا. یہ تسلسل ملتا جا رہا ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم اس کو شاید مذہبی یا سیاسی رنگ دیں گے, اور جو ہے نا ہم اس کو دنیا کو دکھائیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم نے وسطرین کارروائی کیا ہے. لیکن بچوں کا کوئی بھی
وہ ایسا ایک سبجیکٹ ہے. ان کو پول کیوں کہتے ہیں, ان کو تارے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک ایسا چیز ہے, وہ دل کو چھوتے ہیں. اگر میں اپنے بچے یا بچیوں کو, والدہ ان کو تیار کرتی ہے, صبح اسکول ڈراپ کر کے لاتا ہوں, مجھے خوشی ہوتا ہے. اور جب میرے ماں باپ نے مجھے تربیت دیا, آج میں اگر کدھری ہوں تو میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے قوم کے مستقبل کے ساتھ ایک دہشت گردی کی ہے. ان کو کوئی, اور یقین کرے, ان کو کوئی ٹارگیٹ جو ہے نا اچیو نہیں کریں گے. دہشت گردی کے تھرو کبھی بھی ٹارگیٹ دنیا میں اچیو نہیں کیا گیا ہے. آپ جب تک جو ہے نا اپنے صحیح طریقے سے اپنے ان کو نہیں کریں, تو میں پھر کہوں گا کہ جی بچیوں کے تعلیم جو ہے نا, اسٹوڈنٹس کے تعلیمی اداروں کو ٹارگیٹ بنا کر آپ اپنے آپ کو جو ہے نا غیر سنجیدگی کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو خود دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں, آپ سارے چیزیں خود کر رہے ہیں. تو خدا را اس طرح کے بزدلانہ واقعات وار نہیں کرے. کیونکہ آپ دیکھ لیں, میں نہیں کہتا ہوں, چلے بہت زیادہ نہیں, پچھلے 1 سال کے دوران یہ جس طرح کے جتنے واقعات ہوئے بلوچستان اور پاکستان میں, ہم بھی اسی شہر میں گھومتے, آپ بھی اسی شہر میں گھومتے, جو ہمارے سننے دیکھنے والے, ان کے کتنے ہمدرد پیدا ہوئے. اگر کسی زمانے میں ایک پرسنٹیج تھا, چلو ہم کہتے جی 10% تھا, ٹھیک ہے, آپ یقین کریں اس 1 سال میں وہ پرسنٹیج جو ہم 10% ہمدردی رکھنے والے تھے, ان میں سے 8% الگ ہو گئے. اور وہ جو جس طرح ان کو آسانی سے اپنے طرف لاتے ہیں, جو وعدے کرتے ہیں, جب ان کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں, اور وہ جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں یار یہ تو واقعی ہم جال میں پھنس گئے, وہ خوبصورت چکنی باتوں سے جو ہے نا وہ پھر کتنے ہمارے بھائی بہن واپس آئے. میں صرف 1 سال کی بات کرتا ہوں, میں پیچھے نہیں جاتا. آپ کے ساتھ سب کے پاس ویڈیو سب کچھ موجود ہے. تو اس طرح کی حرکتوں سے جو ہے نا آپ کچھ اچیو نہیں کریں گے. تھینک یو سو مچ بہرام بلوچ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. براق ڈیجیٹل کے ساتھ اپنے میزبان اور مہمان بہرام بلوچ صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.